کراچی سے بھائی محمد پرویز صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب قرآن پاک میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس روح سے کیا مراد ہے؟ میں اس میں بڑی الجھن کا شکار ہوں۔ اس روح سے کیا مراد ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ محمد پرویز جی میرے محترم بھائی، اس روح سے ہماری روح مراد ہے، تو آپ کو اس میں کیا پیچیدگی ہے، کیا مشکل ہے آپ کو اس میں؟ جس چیز کو خود اس آیت کے جو آپ نے آیت لکھی ہے، اس کے آگے خود اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ روح جو ہے یہ تو میرے رب کا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب کا یہ حکم ہے، تو اللہ نے تم کو اتنا علم نہیں دیا، اتنی آپ کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ روح کو سمجھ سکو، اس لیے روح کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، جیسے اللہ نے چاہا وہ روح کو بنا دیا، تو اس میں آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ آپ کو کچھ اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات یہ دے دیتے ہیں کہ جو علماء کرام نے لکھی ہیں کہ روح کیسی شے ہے، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح بھاپ کی طرح ہے، کوئی چیز ہے جیسے بھاپ ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خون ہی کا ایک جز ہے، خون کے ساتھ یہ خلط ملط ہے، تو جب یہ نکل جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھاپ کی طرح ہے، جب بھاپ نکل جاتی ہے، اڑ جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، خود اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری اتنی قدرت نہیں، تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں، اتنی استطاعت ہی نہیں تمہارے پاس کہ تم روح کے مسائل کو سمجھ سکو، اس لیے آپ کو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ نے بنائی ہے، جیسے بنائی ہے، ہم میں موجود ہے، اس کے ہونے سے ہم زندہ ہیں، جب وہ نکل جاتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں، بس اتنی ہی آپ کی ہم سب کی اتنا ہی علم ہے اور اتنی ہی استطاعت ہے کہ ہم اس کو اتنا ہی جان سکیں، اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور آپ کو قبر حشر میں بھی روح کے بارے میں کوئی آپ سے سوال نہیں ہونے والا، آپ کو قبر میں بھی آپ سے روح سے متعلق کوئی سوال نہیں ہونے والا۔ آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ روح کیا چیز تھی، روح کے بارے میں آپ نے تحقیق کی یا نہیں کی، لہٰذا جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان چیزوں کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا برادرانہ مشورہ آپ سے یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیں اور اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا یہ بس یوں ہی سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے ہم میں یہ رکھی ہے، اللہ نے ہمیں روح عطا کی ہے، جب اللہ لے لیتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔